آج کی پریس کانفرنس کا مقصد زراعت کی زب و غلیب آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کے ذریعے مقام اعلیٰ تک پہنچانا ہے، ایوان بالا تک پہنچانا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان میں زراعت کی کیا حالات ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے اور امن و امان کو ٹھیک کرے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ اب ان للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان میں زراعت کا انتہائی برا حال ہے اس وقت۔ میں کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے اس وقت کاشتکار۔ میں اس تکلیف کی شدت بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتا جس حد تک وہ تکلیف میں ہے کہ کاشتکار ایک فصل اگاتا ہے، اس کا خرچہ اسے 100 روپے اس کا خرچ ہوتا ہے، اسے اس کا ریٹرن جو ملتا ہے وہ 50 سے 60 روپے ملتا ہے، باقی اس کا 40% اس کو نقصان ہو رہا ہے، بجائے منافع ملنے کے اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ سبزی میں اسے نقصان ہوا، کپاس میں اسے نقصان ہوا، کنو میں اسے نقصان ہوا، اب مکی میں بھی اسے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے۔ گندم بہتر ہوگی تو باقی ساری فصلیں بہتر ہوگی۔ اگر گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوگی تو ساری فصلیں اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ آپ کی میجر سب سے بڑی فصل گندم ہے۔ 4.5 کروڑ ایکڑ جو آپ کے پاس زیر کاشت رقبہ ہے، اس کا 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم لگتی ہے۔ میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 سال پہلے ہمیں گندم کا ایک اچھا ریٹ ملا، پیداوار اچھی ہوئی، 3900 ریٹ ملا، تو پچھلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25۔ پچھلے سال ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا تو یہ گروتھ مائنس میں آ گئی، 0.5 پہ بلین آف ڈالر کے اس ملک کی معیشت کو ٹیکا لگ گیا، نقصان ہوا۔ اس کی وجہ کہ 2 سال پہلے جب گندم باہر سے، پچھلے سال جو گندم باہر سے امپورٹ کی گئی، ظلم کیا گیا کاشتکار کے اوپر، کیونکہ یکدم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہوا اور انہوں نے باہر سے امپورٹ کر لی، بلین آف ڈالر خرچ کیے گئے اور کاشتکار کو اس وقت سینکڑوں ارب کا نقصان دیا گیا کاشتکار کو، اور کاشتکار کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور جن لوگوں نے اپنی ذات کے لیے کام کیا، ان کے خلاف نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ کچھ ہوا، اور جنہوں نے پاکستان کی زراعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مکی کا کاشتکار، آپ یقین کریں کہ آج سے 10-15 دن پہلے جب مکی نہیں آئی تھی تو اس وقت اس کا ریٹ تھا 35-36 روپے من۔ جو ہی 4-5 دن مکی کاشتکار کی ہارویسٹ شروع ہوئی ہے تو اس کا ریٹ آ گیا 2200 روپے کے اوپر۔ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کو کہ ہمیں نقصان کتنا ہوا ہے 1 سال میں، یعنی اگر میں لوں پچھلے مئی سے لے کے اس مئی تک ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں تقریباً 2201 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے کاشتکاروں کو، جو اصل ریٹ سے ہمیں کم ریٹ ملا ہے، جو اس کی پیداواری لاگت سے اسے کم ملا ہے، وہ اس میں منافع شامل نہیں ہے۔ اس میں کچھ فصلیں بھی شامل نہیں ہیں، جس میں سبزیات ہو گئی، یہ فصلیں بھی شامل نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے میجر فصلیں لکھی ہے جس میں کاٹن ہے، ویٹ ہے، میز ہے، یہ 3 فصلیں لکھی ہیں، اور صرف کاٹن میں مئی سے لے کے مئی تک ہمیں کچھ 2000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، 200 ارب باقی فصلوں میں نقصان ہوا ہے۔ کپاس میں اگر ہم سبزیات کو لیں، باقی سب فصلوں لیں، تو پھر کئی ارب اور بڑھ جائیں گے۔ کاشتکار کیا کرے؟ کاشتکار کے پاس تو اب سرمایہ نہیں کہ اگلی فصلوں میں خرچ کر سکتے۔ کاشتکار کے پاس تو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے دنیا کے ساتھ۔ اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو کاشتکار کے ساتھ پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن اور انڈین کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ فرق دیکھیں۔ اگر پاکستانی کاشتکار کو یوریا ملتی ہے 4500 روپے میں، جبکہ ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں وہ یوریا 1000 روپے کی ملتی ہے۔ دشمن ملک کے کاشتکار کو فاسفورس سے ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 روپے کی، اور پاکستانی کاشتکار کو وہ ملتی ہے 13000 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی مفت ہے، پاکستانی کاشتکار سے 50 روپے یونٹ دیا جاتا ہے۔ وہاں ڈیزل ہاف ریٹ پہ ہے، یہاں پہ ڈیزل
कोई इस वक्त 260-65 रुपए लीटर है। काश्तकार के पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, उसके लिए ज़राअत इस वक्त विजिबल नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ज़राअत ना बाइज्जत है, ना मुनाफा बख्श कारोबार है। क्यों जुल्म किया गया काश्तकार के ऊपर? आटा क्यों सस्ता किया गया? एक शहरी और देहाती की तकसीम की। मैं कहता हूँ गरीबों को आटा मुफ्त मिले, मैं कहता हूँ गरीब को रोटी मुफ्त मिले, लेकिन उस पर काश्तकार का मुआशी कत्ल करना हो। काश्तकार भी तो गरीब है, 2 एकड़ 4 एकड़। आपके 96% काश्तकार 5 एकड़ से कम है। वो गरीब काश्तकार है, उसके न घर के हालात अच्छे, न खेत के हालात अच्छे, न बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, न सेहत के हालात अच्छे हैं। उसका लिविंग स्टाइल तो आके देखे। क्या आज वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता है? क्या आज वो अपने बच्चों को इलाज उसका करवा सकता है? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अक्सर काश्तकारों ने अपनी बच्चियों की शादियां मंसूख कर दी हैं। हुकूमत कहती है हमने आटा सस्ता कर दिया, हमने रोटी सस्ती कर